جی ابھی پچھلے سے پچھلے سال پھر وہی پارا تھانہ یاد آ رہا ہے مجھے. وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی, ہمارے نبی کے بعد, ہمارے نبی کے علاوہ, سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے. تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا. یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں, اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں, اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے, کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے, اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے. جی حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے. پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا. افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی. کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے, پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے. اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے. کیونکہ آپ کا فضیلت کا عقیدہ کیا؟ میں کون ہوں عقیدے کا بانی؟ 1400 سال سے امت کا عقیدہ, عقیدت, محبت, محبوبیت میں جو مناقب ہوں زمین سے آسمان تک جس کے ہوں, مگر افضلیت کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے, سیدنا فاروق اعظم, عثمان غنی, علی شیر خدا. افضلیت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تنویر العینین میں, کہتے ہیں کہ میرا ذوق اور میری محبت تفضیل علی کی طرف جاتی. محبت اہل بیت اور محبت علی اور ان مناقب کی وجہ سے دل چاہتا ہے انہیں فضیلت دوں, مگر جو علماء کا اجماع ہے, اب اس میں بھی بحث کر دیتے ہیں, کسی نے کہا اجماع ہے, کسی نے کہا جمہور کا ہے. یہ بھی کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. کیا ہو گیا؟ اجماع سارے جمہور کے ہی ہوتے ہیں, وہ ظنی ہوتے ہیں, قطعی میں نے کہا ہوتا نہیں ہے. اس پر بھی بحث نہیں ہے. اگر اجماع سے ہے تب بھی ایک بات ہے, جمہور کا عقیدہ اجماع نہیں ہے جمہور ہے تب بھی ایک بات ہے. ہم تو لفظوں پر بھی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں, لفظوں پر بھی جھگڑے شروع کر دیتے. علیہ قول الجمہور, اس کا معنی وہی ہوتا ہے جیسے علیہ الاجماع کا. آپ بدائے ثنائے اٹھائیں, ہر دوسری سطر پر اجماع لکھا ہوا, ہر دوسری سطر پہ اجماع ہے. وہ اتنے اجماع ہو جاتے ہیں. یہ کلام کا طریقہ تھا, قوت دے دیتے تھے اپنے. بلدی اجماع ہوتے تھے, اہل بخارا کا اجماع ہے, اہل سمرقند کا اجماع ہے, اہل نیشا پور کا ہے, اہل ہرات کا ہے, اہل کوفہ کا, اہل بصرہ. اپنے شہر کے علماء کو اجماع کہتے. وہ کتابوں میں چلا آ رہا ہے. ہم نے انہوں نے سمرقند, بخارا اور مرغینان کا اجماع سمجھ کے لکھا تھا, ہم نے اسے ساری امت کا اجماع بنا دیا. تو میں نے انہیں کہا بابا میں تو سواد اعظم اہل سنت کا جو طریق ہے افضلیت کا اسی کا قائل ہوں. تو مقصد علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے, نبی کے داماد تھے حضرت علی. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر نے تو نبی کو اپنی بیٹی دی ہے اور حضرت علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ بھائی علی, حضرت علی کی فضیلت ہوئی کہ نبی اپنی بیٹی, ان کو بیٹی دینا مشکل کام ہے نا بھائی. بیٹی دینے میں تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان, لینے میں تو کہتا ہے چلو بھائی, وہ تو کہیں بھی شادی کر لیتا ہے. دینا بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہاں ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھو. تو بعض لوگ اس بنا پر حضرت علی کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. سب سے پہلے
جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے، ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں لے آئے ایمان، یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، نبی نے اپنی بیٹی دی، مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا، نبی کا نواسا ہونا، نبی کی اولاد میں ہونا، یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے، زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. یہ میرے بچے آپ سمجھ رہے ہیں یہ تفضیل کا مسئلہ جو ہے نا کہ فلاں افضل ہے فلاں افضل، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ یہ کہ دین کا مسئلہ ہے. آخرت میں کون جا کر سب سے اعلیٰ درجہ پائے گا یہ اللہ جانتا. دنیا میں جن کے ہاتھوں سے دین کے کام ہوئے نا، جن کے دور میں یہ اللہ کی پسند ہے، وہ ابو بکر اور عمر ہے. شیخین کے دور میں اسلام کو جو غلبہ ملا نا اور دنیا میں نیکیاں پھیلیں، وہ بعد کی حکومتیں فتنہ کا شکار ہو گئیں. بندے وہ بھی کم نہیں تھے حضرت عثمان اور علی، مگر ہماری بدقسمتی سمجھے کہ آپ اس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اتنا نہیں پھر دین کا کام ہو سکا جتنا شیخین کے زمانے میں. اس لیے کار نبوت سر انجام دینے میں تو یہ دونوں ان کا دور بہت اعلیٰ ہے. باقی اللہ کے ہاں کون افضل ہے کون ہے اس میں ہم کیا پڑھیں، نہ یہ کوئی فائدے کی بات ہے. انہوں نے کہا جس چیز کو مسلمان پسند کر لیتے ہیں سب کے سب، وہ اللہ کو بھی پسند ہے جس کو وہ برا، اور مثال دی کہ مسلمانوں نے ابو بکر کو پسند کیا خلیفہ، تو اللہ یہاں خلافت کا آگے حوالہ ہے. تو پتہ چلا کہ جس کو امت چنے صحیح مومن مسلمان لوگ، وہ ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک صحیح خلیفہ. اچھا آپ نے ایک بات بہرحال اہل سنت سے کوئی نہیں نکلتا. اہل سنت میں اس بارے میں بڑے بڑے اختلاف ہیں، خاص کر کے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے. بڑے بڑے جو نیک ہیں نا اہل سنت کے علماء، ان میں سے کئی کہتے تھے خلافت حضرت عثمان کی ٹھیک ہے، امت نے انہیں چن لیا، مگر وہ حضرت علی ان سے افضل ہے. یہ بڑے بڑے اہل سنت کے اماموں کا عقیدہ ہر کتاب میں لکھا، کوئی وہ اہل سنت سے نہیں نکلے. اسی طرح وہ کہتا کہ میں حضرت علی کو افضل مانتا ہوں مگر حضرت ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں، ان کو نیک سمجھتا ہوں، کیوں اہل سنت سے نکل جائے؟ یہ عقیدہ جو تفصیل ہے نا، یہ بڑی بڑی جو کتابیں شرح مواقع اور شرح مقاصد، اس سے بڑی کوئی کتاب سنی نہیں عقیدے ثابت، وہاں بھی مانے کہ یہ بالکل ایک خیال کی بات ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے شریعت میں کہ جو اس کو خلافت پہلے مل گئی وہ افضل ہے، کوئی افضل کی دلیل. یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو چنا. کتنے اہل سنت میں ایسے گزرے جو کہتے نہیں حضرت عمر بہت درجہ اعلیٰ ہے ابو بکر سے، ٹھیک ہے وہ خلیفہ پہلے بنے اور عمر کے برابر ہو سکتے ہیں، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. ترابی صاحب، عباس مہدی ترابی صاحب جی، انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ نفس رسول ہیں اور جو نفس رسول ہو تو وہ انبیاء سے افضل ہے، یہ دلیل دی تھی کہ نبی سے افضل ہے. اس سلسلے میں وہ تو میسمی صاحب بہتر بتائیں گے کہ اہل تشیع کا مکتب فکر کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا سلفاً خلفاً یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ نبی سے کسی صورت میں بھی افضل نہیں ہو سکتا، برابر بھی نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہم السلام وہ افضل ہیں غیر نبی سے، اور جیسے بتایا کہ وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات. اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. اس حوالے سے ہمارے فتوے کے مطابق یعنی ہمارے اہل سنت کے وہ یہی ہے کہ ایسا کہنا کہ انبیاء سے کوئی غیر نبی افضل ہے یہ توہین ہے اور یہ بے ادبی ہے، اور اس پر وہی حکم لگے گا جو بے ادبی انبیاء کا لگتا ہے. میرے بھائی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اہل تشیع میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں. اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں.
البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا۔ تو یہ توہین صرف اہل تشیع کے ہاں نہیں پائی جاتی، اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو، اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمراہی پائی جاتی ہے یہ وہی گمراہی ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے۔ اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں، نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں، جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حضرت خضر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے، چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ اس سے بڑھ کے سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہاں تو یہ تو محاورتاً بات ہے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ تو فزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا۔ یہ علم الکلام پھکی والا جواب، الزامی جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ رہا حضرت ابوبکر عمر والا معاملہ، تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671، آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے، یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہاں جی 3671، کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو مولا علی نے کہا ابو بکر۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بات بولی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے۔ مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔